اس ذات کے آگے آپ کو جا کے جواب دہ ہونا ہے، اس کو بھی سے جواب دہ ہو جاؤ۔ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی تھی کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا کہ ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ اب آپ کو یاد نہیں، مگر اب یہ لہر ہر طرف سے آواز آ رہی ہے۔ وہ کب رب ہے؟ جب کوئی غلطی کرنے سے پہلے تھوڑا سا پاؤں رکے تو سمجھو کہ آواز آ رہی ہے کہ دھیان کرنا، کیا میں رب نہیں؟ کیا غریبی سے ڈر رہے ہو؟ کیا میں پالنے والا نہیں ہوں؟ رب کا معنی معبود نہیں ہے، بلکہ رب کا معنی پالنے والا ہے۔ کیا وہ پالنے والا نہیں ہے؟ تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ چھوڑ دیں۔ جس نے غیب کے ایمان کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، غریبی بھی تیری طرف سے ہے اور دولت بھی تیری طرف سے ہے، ہم راضی ہیں، تو پھر اس آدمی کے لیے نجات ہے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔ تو یہ رب کی بات ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، ربوبیت دینے والا، جس نے آپ کو پالا ہے اور جس نے آپ کو پالنا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی چیز ہے میں اس کو پالنے والا ہوں۔ اس بات کا اندیشہ نہ کرنا کہ میں پالوں گا نہیں، میں پیدا کروں گا تو پالوں گا کیوں نہیں؟ تو وہ پیدا بھی کرتا ہے اور پالتا بھی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کے اندر کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے اس کا منشا نہ رہے۔ آدھی دنیا تو اس وجہ سے پکڑی جاتی ہے کہ رزق کا ذریعہ غلط ہوتا ہے یا رزق کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ اس کا آپ خیال رکھنا۔ رزق کے ذریعے کا خیال رکھنا مشکل بھی ہے، کیونکہ یہ معاملے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، کنٹری کے ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر رزق کے ذریعے کی اصلاح بھی ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر یہ ذریعہ اصلاح میں نہیں آتا، رزق میں کمی بیشی آ جاتی ہے، تو آپ اس کمی بیشی کو ایڈٹ کرتے جائیں، کینچی لگاتے جائیں۔ مثلا گھر میں کوئی فالتو چیز آ گئی، خوشبو کی بجائے بو آ گئی، کوئی فالتو سامان آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی لقمہ پریشان کن آ گیا تو اسے نکال دو۔ بس اتنا سا کام آپ کر لو۔ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو کب آئے گا؟ جب آپ کو خوشبو یا بدبو آنا شروع ہو گئی، آپ ذرا واچ فل ہو جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز غلط ہے۔ غلط چیز اگر دور نہیں ہو سکتی تو اس غلط چیز کی تاثیر دور کر دو۔ اگر پیسہ کمائی کے دوران ناجائز ذرائع کو نہیں روک سکے تو جائز ذرائع سے حاصل ہونے والے مال تو اللہ کی راہ میں دے دو، تو یہ تاثیر ہے۔ غلطی کا ریکارڈ جو ہے اس کو کلیئر کر دو۔ اگر کوئی اور غلطی ہے جس میں پیسہ شامل نہیں ہوتا تو اس پہ توبہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، صرف آپ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، گواہ تو سارے مر گئے ہیں، لہٰذا گواہوں کی عدم موجودگی میں اور آپ کی موجودگی میں موجود ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اب اس گناہ کا اثر ختم ہو گیا جس پہ گرفت ہونی ہے۔ جب ماں باپ زندہ تھے اور کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کا کوئی علاج نہیں، یہ مجبوری ہے کہ توبہ نہیں کر سکتے۔ شیطان اگر توبہ شروع کر دے تو یہ نہیں ہو سکتا، اگر فرعون یہ کرے تو نہیں ہو سکتا۔ فرعون کا معنی ہے جس نے دین کو برملا شکست دینے کی کوشش کی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ فرعون ایک سیمبل ہے، دین ابھی بچپن میں تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون براجمان تھا، دین کا اینٹی تھا۔ اگر وہ قوت جو پیدا ہونے والے دین کے خلاف ہو تو پھر اس کی معافی نہیں ہے، خواہ فرعون جتنی توبہ کرے اس کی معافی نہیں ہے، اس کو لعین قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ شخص جو قوت میں ہے اور وہ کسی دینی تحریک کو، دینی واقعے کو یا اصل دین کو بچپن سے تکلیف دینا شروع کر دے تو اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہ فرعون ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ تو فرعون کے لیے معافی نہیں ہے، اور کس کے لیے معافی نہیں ہے؟ اس آدمی کے لیے معافی نہیں ہے، توبہ نہیں ہے جس شخص سے سہون یا عمدن اعلانیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ بزرگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر تم نے انہیں مفرد ضمیر سے پکارا تب بھی بخشش نہیں ہوگی۔ مقصد یہ کہ ادب اور احترام ہو۔ یہ کہا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز اونچی نہ کرنا، ورنہ حبطت اعمالہم، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اونچی آواز سے یہ بھی مراد ہے کہ برملا اپنی بات کی صداقت کی زیادہ وضاحت نہ کرنا، کیونکہ تمہیں تو سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو پست ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحابہ کرام میں سے کوئی ایسے نہیں بولا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ آپ کی محفل میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔
انہوں نے بولنا نہیں ہوتا بلکہ سننا ہوتا تھا۔ ان سے اگر کوئی پوچھتا کہ کیا بات سمجھ آئی ہے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ آج ہم تم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا اب تو آپ کا حق ہے کہ جو چاہیں سزا دیں، ہم شکست کھا گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کنونشنل سلوک نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور وہ یہ تھا آج کے دن تم پر کوئی سزا نہیں ہے تو انہیں معافی دے دی۔ یہ حاصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہے۔ اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اسے معاف کر دیں، ورنہ بخشش نہیں ہوگی۔ وادی طائف میں جب واقعہ ہو گیا تو حکم ہوا جبرائیل امین کے ذریعے کہ اگر کہیں تو انہیں ختم کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولادیں کبھی مسلمان ہو جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فروغ کے لیے کوشاں رہتے تھے، ذہین آدمیوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ یہ کافروں میں کیسے چلا گیا، یا اللہ اسے ہمارے حوالے کر۔ وہ زمانہ ہی اور تھا، تب کافر جو تھے وہ جھوٹے نہیں تھے، منافق نہیں تھے، منافق لوگ تھوڑے ہوتے تھے۔ آج کل لوگ دوسرے کے مسلمان ہونے پر شک کرتے ہیں۔ آپ لوگ سادہ ہیں کہ میری محفل میں آتے ہیں، آج کل تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی محفل سے ڈرتے ہیں، عقیدتوں سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں جا کے کیا ہو جائے۔ لوگوں نے مشائخ کرام کے ہاتھ چوم چوم کے گھسا دیے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جن کی توبہ منظور نہیں ہوتی۔ ایک اور بات بتاتا ہوں کہ کب توبہ منظور نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس رک گئے، پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ پتہ چلا کہ فلاں کی ہے۔ پوچھا اس کا کوئی والی وارث ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں ہے۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ ماں نے کہا نہیں کروں گی کیونکہ اس نے میرے دل کو اذیت پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ واقعہ دکھایا کہ میں اس کو براہ راست معاف کر سکتا ہوں، اللہ ناراض ہو جائے تو معاف کرا سکتا ہوں کہ یا رب العالمین معافی دے دے، مگر ماں ناراض ہوئی تو اس سے معافی دلوائی۔ تو ماں ناراض ہو جائے یا باپ ناراض ہو جائے تو اس سے اس کی معافی لینی ہوگی۔ یہ معافی کون دے گا؟ براہ راست اگر ماں باپ ناراض تھے اور مر گئے تو توبہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی بچی ہوئی نشانیوں یعنی بہن بھائیوں کی خدمت کرو۔ اگر وہ راضی ہو گئے تو شاید ماں باپ مان جائیں، ورنہ ماں باپ کی ناراضگی کی ادروائز معافی نہیں ہے۔ جب وہ ماں نہ مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو۔ وہاں اسے دکھایا کہ غور کرو، اس نے دیکھا تو وہ عذاب میں تھا، تب ماں نے اسے معاف کر دیا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی اذیت کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اور اولاد کا یہ حال ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتی ہے اور ماں باپ کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ وارننگ کے طور پر آخری بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کا کلام آ جائے وہاں بحث نہیں کرنی، صرف یہ دیکھ سکتے ہو کہ کیا یہ واقعی کلام ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ پتہ چلے کہ کلام الہی یہی ہے، اس میں لکھا ہے کہ تم ظالم اور جاہل ہو، تو آپ کہیں کہ ہم واقعی ظالم اور جاہل ہیں۔ آگے سے سیکنڈ تھاٹ نہ دینا، جواب نہ دینا۔ اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بے وقوف ہو تو آپ کہنا کہ ہم بے وقوف ہیں۔ تو کلام الہی کے سامنے کوئی اور دلیل نہیں لانی، بس یہ اینڈ ہے۔ اور جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تو آپ کہنا کہ آمنا و صدقنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ٹھیک ہے، اس میں ہمارے لیے جو بھی نسخہ لکھا ہوا ہے وہ ہمیں منظور ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آسمانوں پہ گئے، دیدار ہوا، دوسرے واقعات بھی ہوئے، کافروں کو بڑا موقع مل گیا اور وہ صحابہ کرام کے پاس آئے، جیت صحابہ کرام کے پاس، اور کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ کے رسول پیغمبر نے ایک نئی بات کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ فرما رہے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے، تو یہ ہے صداقت۔
اور یہ ہے اس پر ایمان۔